العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيبنا حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سيما بقية الله الأعظم للأرضين روحي وروحنا العالمین لمقدم ترابه الفدا. اشرف جمعہ امام زمان کا واسطہ دے کر اس بیوی سے توسل کرتے ہیں جس بیوی کے فرش مجلس پہ یہاں بیٹھے ہیں. سب مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا زهراء يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. قبولیت دعا کے لیے بلند کرنا ہے السلام علیکم. اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو کل عالمین کا رب، ہم سب کا پالنے والا ہے. عزیزان من، اس رب زہرا کی میں اور آپ کیا تعریف کریں جس نے ہم سب کو عاشقان زہرا میں سے قرار دیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں شکم مادر میں اختیار نہیں ہے، نہ میرا نہ آپ کا، کہ ہم اللہ سے کوئی فرمائش کریں کس گھر میں پیدا ہونا ہے، کون سے قوم اور قبیلے میں پیدا ہونا ہے. کہ اس کا کرم ہے، اس رب زہرا کا، کہ اس نے ہمیں عاشقان زہرا میں قرار دیا، ایسے گھروں میں پیدا کیا جو عشق زہرا سے الحمدللہ منور ہیں، قلوب اس کے مزین ہیں. اسی لیے اگر میں اللہ کی تعریف اس بیوی کی زبان سے کروں تو یقیناً درست ہوگا، کیونکہ میرے پاس تو ابھی الفاظ کے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کر سکیں. وہ طریقہ ہی نہیں، وہ سلیقہ ہی نہیں، وہ جوش نہیں، وہ جذبہ نہیں جو ان قلوب میں تھا، جو طاہر اور پاک قلوب ہے، جن میں سے ایک قلب
قلب نازنین حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ عزیزان من، بی بی کے آپ سب جانتے ہیں سیفۃ الزہرا۔ اس سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گی، خاص طور پہ آج کی جو ہمارا معاشرہ اور معاشرتی مسائل مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج کل کے زمانے میں، شاید یہ بات میں نے پچھلے بھی کبھی سالوں میں آپ سے ذکر کی ہو کہ ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں، مشینریز ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس نو ٹائم، وقت نہیں ہے کا نعرہ بہت بلند ہے۔ میرے بھی پاس ایسا ہی ہے بھائی، ٹائم نہیں ہے۔ میں سمجھ میں نہیں آتا وہ بیوی جو چکی پیستی تھی، کچے صحن میں جھاڑو لگاتی تھی، یہاں پہ ایک اور بات روک کر، جو کچے صحن میں جھاڑو لگاتی تھی وہ شہزادی جنت تھی۔ آج جو کہتے ہیں ہم گھر میں جھاڑو کیوں لگائیں، ہم کھانا کیوں پکائیں، ہم ہی کیوں کریں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کچے فرش پہ جھاڑو لگاتی ہے وہ جنت کی شہزادی ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد، اصحاب صفہ کو کھانا بنانے کے دینے کے بعد روٹیاں 400 اصحاب صفہ، اور پھر اس کے بعد وقت میں اتنی برکت کہ مبارکہ ہے بی بی کہ صحیفۃ الزہرا وجود میں آ گئی۔ یہ بہت ہی دقیق نقطہ ہے۔ میرے اور آپ کے پاس نماز بھی بہت ہی بھگدڑ میں پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں آج یہ دعا پڑھی، فلاں ہم نے نہیں پڑھی۔ جو دعا کریٹ کرے خود سے، خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، اس کی دعاؤں کا عالم یہ ہے کہ پوری صحیفۃ الزہرا ہمارے پاس آ گئی، دعاؤں کا، مناجات کا مجموعہ۔ محمد بس یہیں سے میں بی بی کی مناجات کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور پھر جو موضوع اپنے طور پہ منتخب کیا، حضرت زہرا آئینہ عدالت میں اگر ہم دیکھیں تو بی بی نے کس طرح مطلب عدل کو اپنے پیش کیا اپنی زندگی میں بھی، اور اپنی زندگی بھی اس عدل کے تقاضے میں گزاری، بس اللہ سے رجوع رکھا۔ اگر ہم بی بی کی صحیفۃ الزہرا کی جو مناجاتیں ان کی طرف جائیں تو اللہ کی تعریف میں بہت خوبصورت جملے، سبحان من لبس البہجۃ والجمال، سبحان من ترد بالنور والوقار، سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا، سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا۔ کیا مطلب ہے؟ بیوی کہتی ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کا لباس حسن اور جمال ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کی رضا نور اور وقار ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو چکنے پتھروں پہ چوٹیوں کے نقش قدم دیکھ لیتا ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کے اثرات دیکھ لیتا ہے۔ یہ قدرت بتانا وہ تو ہے اس کی، لیکن اس قدرت کو محسوس کر کے زبان پہ لانا اگر کسی کے گن میں ہے تو فاطمہ الزہرا کے اس کو بیان بھی تو کیا جائے نا کہ اللہ ہے کیا۔ میرے اور آپ کے پاس تو ابھی تک یہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو اللہ کی تعریف، اب ایک اور موقع آیا کہ جس پر بی بی اب اس سے طلب کر رہی ہے۔ میں اور آپ کیا طلب کریں گے؟ اللہ میاں یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے۔ اب بی بی کی دعا سنیے، اے دل سوختہ کے داد رس، اے دل سوختہ کے داد رس، یعنی اسی میں بی بی نے کہہ دیا جس کا دل جلا ہو، جس کا دل غمگین ہو تو اس کی فریاد رسی سوائے تیرے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بی بی نے کہا اے دل محزون کی شکایت کو دور کرنے والے جب وہ غم و حزن میں گرفتار ہو۔ اور پھر اس کے بعد بی بی کے جو کہتی ہے اے خدا اے خیر، اے احسان کے عطا کرنے والے، اور تو ہی تو ہے جو بہت جلدی عطا کر دیا کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی حمد، ایسی تعریف، اس طرح دعا کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جو رسول جیسی ہو، جو رسول جیسے کی بیوی ہو، جو رسول جیسوں کی ماں ہو، گویا نبوت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی، ولایت کے پیکر میں رچی ہوئی، اور امامت کے وجود میں بسی ہوئی، جس کے ارد گرد نبوت و ولایت و امامت حصار کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا بھی تعارف کرواتا ہے
ہن فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. درود پڑھ دے محمد والے. عزیزان من، جب بیوی بہرحال احسان کس سے طلب کر رہی ہیں؟ خدا سے، یعنی اس کے سوا کسی سے نہیں لینا احسان. بیوی جب خدا سے طلب کر رہے ہیں، خدا اپنے بہرحال احسان کے ذریعے جو بیوی کو عنایت کرتا ہے یا کیا ہے، نہ وہ کوئی اور دے سکتا تھا فاطمہ کو، نہ کوئی ان سے چھین سکتا ہے. اب ذکر فضائل کے طور پر میں دو نکات پیش کرنا چاہوں گی کہ بیوی کو خدا نے کیا کیا دیا. خود اپنے لیے خدا کے پاس سے بیوی کے پاس کیا تھا، اور ہم گناہ گاروں کے لیے بیوی کے پاس کیا ہے، کس کے ذریعے؟ جو وہ خدا سے طلب کر رہی تھی. نفیس ترین روایت، شیخ عباس قمی نے اس روایت کو لکھا بیت الاحزان میں. کہتے ہیں کہ جب بی بی سیدہ کی شادی کا وقت آیا تو جناب ام سلمہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ دلہن کو آراستہ کیا جائے. اچھا، تو بی بی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ فاطمہ تمہارے پاس کوئی خوشبو ہے؟ تو جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ جی والدہ گرامی، میرے پاس ایک بہت اچھی خوشبو ہے. وہ شیشی لے کر آئیں اور خوشبو ان کے ہاتھ پہ ڈالی تو ام سلمہ نے اس کو سونگھی اور کہنے لگی اتنی بہترین خوشبو، اس قدر بہترین کہ میں نے آج تک سونگھی نہیں، کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ اب سنیے گا، جناب فاطمہ زہرا کے پاس خدا کی بارگاہ سے کیا ہے اور دنیا میں ہی ہے. کہتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا، لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت یہ ہے کہ واہیہ کلبی نامی ایک صحابی تھے رسول اللہ کے، جو بہت ہی زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت، آپ کہہ سکتے ہیں زمانے میں بہت ہی خوبصورت ہیرو اسٹائل تھے کہنے. تو وہ ان کی صورت میں اکثر جبریل امین آ کر رسول اللہ کے پاس جو ہے بیٹھ جاتے تھے، اور دور سے جانے والے سمجھتے تھے کہ واہیہ کلبی بیٹھے ہوئے اور رسول اللہ سے گھنٹوں بات چیت جو ہے وہ چل رہی. تو اب یہ ذہن میں واضح ہو گیا نا. اب بھی ام سلمہ پوچھ رہی ہیں میری لال فاطمہ زہرا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو فرمایا کہ جب واہیہ کلبی آتے تھے تو میرے بابا جان مجھ سے کہتے کہ فرش لا کے بچھا دو، میں بچھا دیا کرتی تھی. جب وہ چلے جاتے تھے تو میرے بابا کہتے تھے کہ ان کے پاس سے کچھ گرتا ہے، ان کے لباس سے کچھ گرتا ہے، اسے ایک شیشی میں جمع کر لو. تو میں شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی، یہ وہی ہے. تو ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا کہ اتنی بہترین خوشبو. جب مولا علی نے دریافت کیا رسول اللہ سے کہ فاطمہ کے پاس اس شیشی میں کیا تھا، کہا جبریل کے پروں سے عنبر کے ٹکڑے گرتے تھے جو فاطمہ جمع کرتی. درود پڑھے محمد والے. جسے خدا شادی کے موقع پر جنت کی خوشبوئیں عطا فرمائے اسے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، اور جس کو عطا کی وہ بھی جنت کا مالک، جنت و جہنم کا بانٹنے والا. اس لیے کہنے والوں نے کیا خوب کہا، حیدر کا نام کیوں نہ جناب امیر ہو، حیدر کی سب سے قیمتی دولت ہے فاطمہ. درود پڑھ دیجئے محمد والے. اللہم صلی علی محمد. تو پروردگار اللہم صلی علی محمد. تو بیوی اللہ سے مانگتی ہے اور کسی سے نہیں مانگتی، اور بیوی اللہ کو وہ عطا کرتا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی نعمت. اب آ جائیے بیوی کے پاس اپنے لیے کیا تھا، ایک فقط مثال دی ہے میں نے، وہ تو بہت کچھ تھا. اب بیوی کے پاس ہمارے لیے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، یا کہہ لیں ایک پازیٹیو جو ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں اہل بیت کے فضائل وہاں وہی ہماری فضائل شروع ہو گئے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی
ہم شیعہ ہیں، محب ہیں، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں اعمال بھی کرنے چاہیے نا. لیکن بہرحال یہ ہمیں ایک کہہ لیں ریوارڈ ملا ہوا ہے کہ جہاں اہل بیت کے فضائل وہیں پر ہمارے فضائل. بیوی کے پاس ہمارے لیے کعب الاحبار کی روایت کہتے ہیں کہ ایک روز جناب رسول خدا نے فرمایا کہ شیعہ جنت میں بلند و بالا محلات میں رہیں گے جو کہ موتی و مروارید کے ہوں گے، اور جب ان محلات میں وہ مقیم ہوں گے تو سر بمہر شراب طہور کو نوش کریں گے. کیا مطلب سر بمہر؟ اٹ مینس کہ اس سے پہلے اسے کسی نے یوز نہیں کیا ہوا ہوگا. سر بمہر فرسٹ ٹائم بالکل پیکڈ آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اور پھر وہ آپ جنت کا شربت پئیں گے. اچھا اب وہ شربت ہے کیا؟ ٹھیک کہا کہ نہ صرف یہ کہ بلند و بالا محلات میں رہیں گے جو کہ موتی و مروارید کا بنا ہوا ہوگا، بلکہ پھر اس میں مقیم رہتے ہوئے سر بمہر شراب طہور کو نوش کریں گے جو کہ جنت کے چشمے تسنیم سے ہے، جو کہ خدا نے علی کی زوجہ نبی کی بیٹی فاطمہ کو دیا ہوا ہے. اور کہا کہ اس چشمے کو ایک ستون سے جاری کیا گیا ہے. ستون کی کیفیت یہ ہے کہ ٹھنڈک میں کافور سے زیادہ، ذائقے میں زنجبیل سے زیادہ، اور خوشبو میں مشک اور عنبر سے زیادہ یہ وہ چشمہ ہوگا جس سے فاطمہ کے محب اور شیعہ پانی پئیں گے. درود پڑھے محمد. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں، فاطمہ کوئی نہیں فقط پیغمبر کی بیٹی کے سوا. کس میں جرت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے سوا اور تیرے شوہر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. اللہم صلی علی محمد اب یہیں سے میں آپ کو اس لمحے فکر پہ لے کے چلوں. زہرا کے پاس اپنے لیے جنت کی نعمتیں، ہمارے لیے پوری جنت انشاءاللہ. تو پھر فدق کا معاملہ کیا تھا؟ کیوں بیوی مانگنے چلی گئی فدق؟ در حقیقت زہرا کو کسی زمین کے ٹکڑے کی جو ضرورت نہیں، اس زمین سے کہیں 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 زیادہ. جب آپ جنت کے حالات کو پڑھیے معاد کی جو ہے کتابوں میں، تو آپ کو پتہ چلے کہ فرشتے پرواز کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور جنت کے حدود اربع ختم ہونے میں نہیں آتے. اس جنت کی شہزادی کا نام ہے زہرا، اور وہ مانگنے گئی فدق. وائے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلی بات سورہ حشر میں خدا نے کہا کہ جو مال لڑے بغیر مل جائے وہ سب کا سب کس کا ہے؟ رسول کا. کہتے ہیں کہ اس جنگ میں یا اس گفتگو میں، جو جنگ تو ہوئی نہیں، مسلمانوں کا خون تو بہت دور کی بات ہے، پسینہ بھی نہیں بہا. صرف روب حیدر کرار سے معاملہ طے ہو گیا، فدق رسول کو مل گیا. پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. تو اب رسول نے جبریل سے پوچھا، رسول کو سب معلوم تھا لیکن ہمارے لیے دنیا کے لیے جبریل سے پوچھا کہ یہ قرابت دار کون ہے؟ کہا خدا کہتا ہے کہ فدق آپ جو ہے فاطمہ کو دے دیجیے. معاملہ ہو گیا نا طے. بھائی فاطمہ کو دے دیا، انہوں نے چھین لیا، فاطمہ واپس کیوں لینے گئی؟ تھوڑا فدق کا آپ جو ہے وہ سن لیجیے اس کی لاگت کیا تھی. علماء نے جو ریسرچ کی اور ہم تک پہنچی وہ یہ ہے کہ 24,000 دینار سے لے کر 70,000 یعنی 70,000 دینار تک اس فدق کی یعنی مالیت ہے، جو کہ آج کل کے زمانے میں 3 لاکھ گرام گولڈ کا بنتا ہے. 3 لاکھ گرام گولڈ یعنی سونا. اچھا پھر اس کے بعد 8 لاکھ کلو کھجوریں اس میں سے نکلتی تھی سالانہ، جو 4,000 اونٹوں پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی تھی. ہم اور آپ ہوتے نا تو واقعی بالکل بھی نہیں چھوڑتے فدق. اتنا کچھ مل رہا ہے بھائی، اس میں سے اتنا فائدہ اپنوں کو بھی دے رہی تھی، خود بھی یوز کر رہی تھی. فدق چھین لیا گیا. بی بی فدق لینے گئی. کیوں لینے گئی؟
کہا فدق علامت ہے غصب خلافت کی، اور بی بی عدالت کو معین کرنے گئی تھی دربار میں کہ دیکھو میں اس خدا کی کنیز خاص ہوں جو کہ عادل ہے. بہت ہی خوبصورت بات. ابن حدید معتزلی جس نے شرح نہج البلاغہ بھی لکھی، اپنے ایک معلم سے یا جو ہے وہ استاد سے پوچھتا ہے کہ کیا فاطمہ زہرا حق پر تھی؟ سنی ہے نا دونوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں حق پر تھی. تو ابن حدید معتزلی نے کہا جب حق پر تھی تو فدق دیا کیوں نہیں ہے، واپس کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، کہا کہ ان کو معلوم تھا کہ جیسے ہی فدق کے لیے وہ مان جائیں گے، فدق کو دے دیں گے، اگلے ہی لمحے فاطمہ علی کی خلافت کا دعویٰ کر دیں گے. دیٹ از دا پوائنٹ. یہ اصل جو ہے وہ معاملہ تھا. اسی لیے بی بی نے اس تخت پر بیٹھے ہوئے کو دو راہے پر کھڑا کر دیا، یا مجھے صدیقہ مان لو خلافت چھوڑ دو، یا مجھے جھوٹا کہہ کے جنت چھوڑ دو. درود پڑھ دے محمد والے. پتہ چلا دونوں صورتوں میں اللہم صلی علی محمد محمد. تو اب پتہ چلا بی بی نے فدق کیوں مانگا. بی بی کو ضرورت نہیں تھی، بی بی جنت کی مالکہ ہے، لیکن بی بی نے مانگا اس لیے عدالت کو قائم کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے اگر فدق دو گے تو خلافت بھی دینی پڑے گی، اگر فدق واپس کرو گے تو علی کو خلیفہ بھی ماننا پڑے گا. انہوں نے دونوں ہی کام نہیں کیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت غصب کرنے کا بھی گناہ لیا اور بی بی کو جھوٹا ماننے جو کہنے کا بھی گناہ لیا. اور بی بی نے فیصلہ کر دیا کہ مجھے جو ہے صدیقہ مان لو خلافت چھوڑ دو، اور اگر جھوٹا کہتے ہو تو پھر جنت چھوڑ دو. جو صدیقہ کو جھوٹا کہہ دے نعوذ باللہ اسے جنت ملنے والی نہیں ہے. اب آ جائیے بعد میں خلافت ملی امیر المومنین کو، لیا کیوں نہیں؟ پہلا سوال تھا انہوں نے دیا کیوں نہیں، معاملہ حل ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب خلافت اہل بیت کو ملی تو لیا کیوں نہیں؟ یہ سوال ائمہ معصومین سے کیا گیا اور بہت ہی واضح جواب اہل بیت علیہم السلام نے دیا. دو سوالوں کے جواب دو معصومین سے آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پیغام مجلس کی طرف چلی جاؤں میں، اور پھر اپنے بیان کو ربط مصاحب پہ لے جاؤں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سوال ابو بصیر نے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد محمد. ابو بصیر نے امام صادق سے فرمایا کہ جب آپ کے جد علی ابن ابی طالب خلافت پر آئے تو انہوں نے فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ اب اپنی حکومت تھی، سارا کچھ اپنا تھا، واپس کیوں نہیں لیا؟ جواب سنیے گا، بہت ہی زوردار اور باکمال جواب. امام صادق نے کہا جب ہمارے جد علی ابن ابی طالب خلافت پر آئے تو مظلومہ اپنی قبر میں جا چکی تھیں، دنیا سے جا چکی تھیں، اور خدا کی بارگاہ سے اپنی اس مظلومیت کا اجر و ثواب پا رہی تھی. اور ظالم دنیا سے جا چکا تھا اور غصب کرنے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا. میرے جد فدق واپس لے کر نہ مظلومہ کا ثواب کم کرنا چاہتے تھے، نہ اس مظلوم نہ اس ظالم کو گناہوں سے نجات دلوانا چاہتے تھے. تو پتہ چلا کہ عذاب کو کم نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ ایک ریزن ہوا زبردست. اب آئیے دوسری بات کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا دور آیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام موسی کاظم کا دور آیا، ہارون الرشید کا زمانہ. کہنے لگا کہ بنو عباس کی واہی ہو اور بنو امیہ بدنام ہو. امام موسی کاظم سے کہا آپ فدق لے لیجئے، میں آپ کو دیتا ہوں. امام موسی کاظم نے تبسم لبوں پہ لا کے کہا فدق دو گے؟ کہا کہ ہاں دوں گا. کہا اس کی حدیں بتاؤں میں پہلے پھر دینا. کہا کہ اچھا کیا ہے؟ تو امام موسی کاظم نے کہا اس کی ایک حد عدن ہے، دوسری حد اس کی سمرقند ہے، تیسری حد اس کی افریقہ ہے، اور چوتھی حد اس کی بحر خضر ہے. تو ایک مرتبہ چہرے کا رنگ اس کا متغیر ہو گیا.
کہنے لگا یہ آپ فدق کی حد بتا رہے ہیں یا میری خلافت کی حد بتا رہے ہیں؟ مولا نے کہا میں نے کہا تھا نا فدق دے نہیں پاؤ گے. گویا زہرا کے بیٹے نے اس دور میں بھی اتنے زمانے گزرنے کے بعد بھی بتا دیا. میری بیوی نے، میری والدہ نے یا جدہ نے اس عدل کے آئینے کو، میزان کو قرار دیا. جو ہمیں فدق دے گا اسے خلافت بھی دینی پڑے گی. پتہ چلا جب تم فدق نہیں دے پائے کیونکہ خلافت نہیں دے سکتے، تو پہلے کیا دیتے؟ انہیں خلافت بھی دینی پڑتی، فدق بھی دینا پڑتا. درود پڑھ دیجیے محمد والے. ذہن عالی پہ گرا تو نہیں گزرا، واضح ہو گیا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، بتانا چاہ رہی تھی کہ فدق لینا کسی کے اس میں نہیں رہا. بی بی فاطمہ زہرا کے بعد خواہش میں، اور فدق دینا کسی کے بس میں نہیں تھا بجز کے کہ اگر فاطمہ زہرا کو دیا جاتا. گویا فدق دینا خلافت دینے کے برابر تھا، جو نہ آخری دے سکے نہ پہلے دے سکے. اب آ جائیے، جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں، بی بی نے عدل کے میزان کو قائم کیا ہے فدق مانگ کر، اور کسی چیز کی بی بی کو دنیا کی ضرورت نہیں تھی. اب آ جائیے بی بی مجھے اور آپ کو عدل کے میزان کیا سکھا رہی ہیں. عزیزان من، ایک حدیث جو آپ کی بہت سنی ہوئی، مگر آج اس حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا پیغام مجلس عرض کرتے ہوئے اور پھر میں ربط مسائل کی طرف جاؤں. بیوی نے مجھے اور آپ کو ایک عدالت یہ سکھائی ہے. پیغمبر اکرم سے اس روایت کو لیا، بی بی فضہ سے اس کو چمڑے پہ لکھوایا، بہت اس کو سیف کر کے رکھا. بہار کی روایت آیت اللہ کاظم قزوینی نے بھی اس روایت کو لکھا. بی بی نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی کو اذیت نہ دے. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی تعظیم کرے. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو عدل کی اساس پر، ورنہ خاموش ہے. تو اب پتہ چلا بی بی نے یہ 3 عدل کے میزان مجھے اور آپ کو دیے. اگر اس عدل کے تحت ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں تو اس کو اللہ واقعی عاشقان زہرا ہے. ادروائز تھوڑا سا پھر ہم اپنے آپ کو چیک آؤٹ کریں کہ ہمیں کتنا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. پہلی چیز جو بی بی نے کہی، رسول اللہ نے والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ بتائے ہیں. لیکن یہاں سے میں پہلے ایک جو مرحلے پہ لے کے آپ کو جو ہے چلوں. سب سے پہلا پڑوسی کہاں ہوتا ہے ہمارا؟ ہمارے گھر میں، ہمارے ساتھ جو رہتا ہے، ہمارے پاس جو رہتا ہے. اگرچہ وہ گھر کے برابر میں نہیں رہتا، لیکن پہلا پڑوس کا حق کون سا ہے؟ اپنے گھر میں. مثلا میرے ہی گھر میں میرے ساتھ میری بہن رہتی ہے، میری امی رہتی ہیں، میرے بہن اور جو ہے بھائی رہتے ہیں. اور پھر شادی کے بعد میرے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ ساس رہتی ہیں، نندے رہتی ہیں، واٹ ایور جو بھی. پہلے پڑوسی کون ہے؟ میرے گھر میں رہنے والے. اور کہا جا رہے پڑوسی کو اذیت نہ دو، بالکل بھی اذیت نہ دو. اور پھر اس کے بعد گھر سے باہر کے لوگ جو ہمارے دائیں بائیں اور چار سو رہتے ہیں پڑوسی. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن میں بھی حکم دیا، اور بہرحال رسول اللہ نے بھی. ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، رسول اللہ کی بہت خوبصورت حدیث مستدرک کی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اور اپنے 3 پڑوسیوں کو راضی کر لے تو وہ بخشا ہوا جائے گا. کم از کم 3 تو راضی کر لیں ہم، باقیوں کو تو چھوڑ دیں چلے. ٹھیک ہے نا؟ کہا 3 کو اگر راضی کر لے اور دنیا سے وہ چلے جائیں تو وہ بخشا ہوا جائے گا. اس کے بعد ایک اور مقام پہ رسول اللہ کہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، کہا کہ اگر جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ تو شکم سیر ہو کے سوئے اور پڑوسی اس کا بھوکا رہے. اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، ایسا ممکن نہیں کہ وہ لباس تو پہنے اور جو ہے پڑوسی کو بغیر لباس کے رہنے دے. عزیزوں، شرح رسالت الحقوق میں امام علی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ مولا نے حاکم جب بنایا عثمان بن حنیف کو، تو ان سے یہ جملہ کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میرا شکم بھرا ہوا ہو جبکہ باقی لوگوں کے شکم خالی اور دل جو ہے وہ پیاسے ہوں. یعنی کیا مطلب؟ پہلے ہم سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا، ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں. اسی ذیل میں شہید مطہری نے بہت خوبصورت جملے لکھے اپنی کتاب میں. کہا شب جمعہ، آج شب جمعہ ہے نا،
شب جمعہ تھی، ایک ماں تھی جو رات بھر بیٹھ کر دعا کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، اور ایک چھوٹا سا بچہ ماں کے پاس پہلو میں بیٹھ ہوا تھا. لیکن آج کل کے زمانے میں تو امائیں موبائل فون دے کے ہی نماز روزہ کر رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے بچہ تھوڑی بہت تسبیح اور سجدہ کو چھیڑے گا، تھوڑا بہت وہ کرے گا، لیکن اس طرح اس کو کم از کم تسبیح سے، سجدہ سے، مصلی سے محبت تو ہوگی. آپ جتنی دیر اعمال شب قدر کہیں ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سے گیم کھیل کے فارغ. کیا مطلب ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا نے سبق دیا کہ بی بی فاطمہ زہرا نماز پڑھ رہی اور امام حسن پاس میں ماں کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری رات بیٹھے اور دیکھتے رہے. ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں یہ کر رہی ہے کہ دعا مانگ رہی ہے، اس کے لیے، اس کے لیے، فلاں مسلمان کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. اور بچہ منتظر ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ ماں اپنے لیے دعا مانگے، اپنے لیے دعا مانگے. عزیزان من، جب صبح ہو گئی تو بچے نے سوال کیا کہ اماں آپ نے سب کے لیے بارگاہ عالیہ میں دعا کی مگر اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. تو ماں نے پیار سے بچے کا چہرہ تھام کر کہا یا بنیا الجار ثم الدار، اے میرے بیٹے پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر. درود پڑھے محمد والے اب آ جائیے. پھر اس کے بعد بیوی نے فرمایا کہ مہمان کی تعظیم کرے. مہمان کی تعظیم کیا ہے؟ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے لیے مثال دی، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ کیا تم نے وہ ابراہیم کے مہمانوں کی ضیافت کا واقعہ نہیں سنا؟ کون سی ضیافت کا واقعہ؟ کہ حضرت خلیل اپنے مہمانوں کو بلایا کرتے تھے، مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں تھوڑا سا لوگ فیڈ اپ ہیں، مہمان آ جائے تو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، جبکہ حدیث میں موجود ہے مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. تو پھر ٹینشن کس چیز کی؟ صرف ہمیں کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی، ایک کہہ لیں نیکی کے لیے قدم بڑھانا ہے. کہاں مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے اور جاتے وقت کیا کرتا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارے گھر سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانی اور بعض اوقات ہمارے گناہ سب لے کے چلا جاتا ہے. اتنا بینیفیشل ہوتا ہے مہمان. اور آج کل کے زمانے میں اماں وہ پھر سے آ گئی، اب کیا ہوگا؟ اب وہ 2 دن رہیں گی ہمارے گھر. بھئی ہمارا سارا جو ہے نا روٹین وہ ہو رہا ہے ڈسٹرب. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں لوگ بلا کسی وجہ کے دوسروں کے گھر جایا کرتے تھے، خیر خیریت کے لیے جایا کرتے تھے. اب تو آپ فون بھی کریں تو پوچھے جاتے ہیں اچھا پھر اچھا مطلب کس لیے فون کیا بھائی بتا بھی دو. اب جانا تو بہت دور کی بات ہے. عزیزان من، آئیے پھر اس در سے سبق لے جس در پہ ہر تہذیب زندگی، ہر آگے کی میزان پورے پروقار پر نور طریقے سے ہمیں ملتی ہے. سورہ حشر کی جو تفسیر میں، تفسیر نور الثقلین میں اس طرح سے تفسیر لکھی گئی کہ ایک دن رسول اللہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا مجھے رات کا کھانا. رسول اللہ نے اپنے گھر بھیجا، وہاں کھانا نہیں تھا. اب رسول اللہ نے، آپ سب بیٹھے ہیں نا مجمع سے، پوچھا کون ہے جو اس کو اپنے گھر مہمان کرنے رات کا کھانا کھلا دے؟ آپ ماشاءاللہ یہاں طالبات بھی بیٹھی ہیں کلاس میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو ہر بار کہتا ہے مس میں، سر میں. رسول اللہ کی کلاس کا ایک ایسا بچہ تھا جو ان کی گود میں بچے سے جوان ہوا، کل ایمان ہوا، اسی نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، کہا میں حیدر کرار صاحب ذوالفقار زوج بطول وصی رسول. بس ایک مرتبہ کہا کہ میں لے کے جاؤں گا. مہمان کو لے کر چلے، گھر میں آئے اور کیسے وقت میں آئے؟ صرف بچوں کے لیے کھانا تھا بس. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بیوی سے سارا قصہ بتا دیا، مہمان لے کر آیا ہوں رات کا کھانا. بیوی نے کہا چشم. کھانا اس کو دیا، چراغوں کو گل کر دیا گیا. امام علی وہیں بیٹھے رہے، زبان کو منہ میں حرکت دیتے رہے تاکہ مہمان شرمندہ نہ ہو اور سمجھے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. اور فقط اس کے لیے کھانا تھا. اور بیوی ادھر بچوں کو سلا رہی تھی، بہلا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ مہمان آ گیا اس لیے آپ کا کھانا ان کو دے دیا گیا. بچے بھی سکون سے سو گئے. جو خود کھانا کھلا کر دوسروں کو کھلا دے اسے مومن کہتے ہیں. جو خود بھوکا رہ کر بچوں کا کھانا بھی مہمان کو دے دے اسے زہرا کہتے ہیں. درود پڑھے محمد. اور آخری چیز بھی کہتی ہیں کہ اگر بات کرو تو بس آگے کے میزان پر کرو ورنہ خاموش.
اور ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے بولنا بہت زیادہ ہے، لیکن بے وجہ بولنا ہے اور مقصد کے تحت بولنا نہیں ہے. اسی لیے شاید معصوم نے جو ہے فرمایا الصمت نور، خاموشی نور ہے. اب اس نور کو میں اور آپ کیسے حاصل کریں؟ بہت معذرت کے ساتھ، خواتین تو بالکل بھی خاموش رہ نہیں سکتی، کچھ نہ کچھ موضوع انہیں آپس میں ڈسکس کرنا ہے. اور اسی میں پھر ہم چلے جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں کون سے گناہ پہ؟ غیبت والے گناہ پہ. کہا بات کرو تو بس عدل کی بنیاد پر، ورنہ خاموش رہو. امیر المومنین کی قرۃ الحکم کی روایت مولا کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا نظام عدل کی جو ہے بنیاد پر قائم ہے. اور اصول کافی کی ایک بہت خوبصورت روایت چھٹے مولا میرے فرماتے ہیں کہ عدل، آپ دیکھیں عدل کو کس طرح مولا نے ڈیفائن کیا میرے اور آپ کے لیے. مولا کہتے ہیں کہ اگر تم نے عدل حاصل کر لیا تو شہد سے زیادہ شیریں، مکھن سے زیادہ نرم، اور خوشبو میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہے. یہ حدیث تو مجھے پڑھ کے عجیب سا ہی لگا کہ مولا نے ایک بہت ہی ٹیسٹی چیز کھانے کو دے دی ہے جسے عدل کہتے ہیں. اگر ہم اپنے وجود میں سنبھالیں، شہد سے زیادہ شیریں، نرم سے زیادہ مکھن سے زیادہ نرم، اور خوشبو میں مشک اور عنبر سے زیادہ. اچھا اب آئیے، اگر عدل کی ہم مطلب اپوزٹ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے نا. آپ ظلم چاہے لوگوں کے ساتھ کریں یا خود کے ساتھ کریں، ظلم تو بیوی نے یعنی پسند نہیں کیا ہے نا. آپ سب کو معلوم ہے قرآن میں خدا کہتا ہے ان الظالمین لعذاب شدید، کہ ہر ظالم کو بہت عذاب دیا جائے گا. اور پھر مزید یہ ایک قرآن الحکم کی روایت ہے، کہا کہ جو لوگ اپنے یعنی نفس پر ظلم کرتے ہیں اس کے دو جو ہے وہ کہہ لیں کہ یعنی کہ برائی ہے، اس کے نقصانات ہیں. پہلا جو نقصان ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ نعمتوں کا زوال ہونے لگ جاتا ہے. جیسے ہی ہم نے ظلم کرنا شروع کیا، نعمتوں کا زوال. اور دوسری چیز کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ 7 ایسی گھاٹیاں ہیں جو کہ جنت سے پہلے ہیں. اچھا، جنت سے پہلے 7 جو گھاٹیاں ہیں تو رسول اللہ کہتے ہیں ان میں آسان ترین جو ہے وہ موت ہے. اور ہمارے لیے تو سب سے مشکل موت ہے نا. مرنا کتنا مشکل لگتا ہے نا ہمیں، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں سب سے آسان ترین موت ہے. پوچھا انس نے کہ مولا مشکل ترین کون سی؟ کہا وہ گھاٹی ہے جہاں مظلوم ظالم کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہوگا. اب اپنے اوپر ظلم کریں یا دوسروں پہ ظلم کریں، دونوں صورتوں میں بیوی کی عدالت سے ہم باہر ہیں. ایک بہت ہی نفیس ترین واقعہ روایت میں ملا بہلول دانا کا، جو میرے اور آپ کی شریعت میں دانا ہے اور دنیا کی شریعت میں جو ہے وہ دیوانہ ہے. حکمت امام تھی کہ بہلول اپنے آپ کو ایسے حلیے ایسے طریقے پہ رکھیں کہ لوگوں نے دیوانہ سمجھے، اور انہوں نے رکھ لیا. کہتے ہیں ایک دن ہارون الرشید کے جو ہے وہ اس میں آئے دربار میں، تو ہارون الرشید ابھی گھر پہ تھا، اپنے وہاں نہیں پہنچا ہوا تھا، تخت اس کا خالی تھا. جائے اور ڈھک کر کے بیٹھ گئے، یوں کر کے، وہ چلتے کودتے ہوئے. دیوانہ ہے. جیسے ہی دیکھا ہارون الرشید کو تخت پر بیٹھے، اس کے آئے سارے انہوں نے آ کے اس کو کوڑے لگانے شروع کر دیے. بیچارے نے 2-3 کوڑے کھائے اور جلدی سے تخت سے نیچے آ گئے. اب ایک گوشے میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر گزری تو ہارون الرشید آیا اور کہنے لگا بھائی کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا حضور یہ آپ کے تخت پہ آ کے بیٹھ گیا، خالی تخت تھا، ہم نے مار دیا 2-4 کوڑے، اب جب سے روئے جا رہا. اب ہارون الرشید جو ہے قریب گیا اور کہا کہ بھائی دیوانہ ہے، چھوڑ دیتے ایسے ہی اس کو. کہا کہ اچھا چلو اب ہو گیا، بہت ہو گیا، چلو مار دیا میرے بندوں نے، اب آئندہ خیال رکھنا، ایسے نہیں بیٹھنے آتے. تو پلٹ کے کہا میں اپنے لیے تھوڑا ہی نہ رو رہا ہوں. کہنے لگا کیا مطلب؟ کہا میں تمہارے لیے رو رہا ہوں. پوچھا کیا مطلب؟ اپنے لیے نہیں رو رہے، میرے لیے رو رہے ہو؟ کہا میں یہ رو رہا ہوں کہ میں چند دقیقے تیرے تخت پر بیٹھا تو 4 کوڑے لگ گئے، تو کب سے اس تخت پر بیٹھا ہوا، کب سے لوگوں کے ساتھ معاملہ، تیرا کیا حال ہوگا؟ درود پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. اسی لیے زہرا کے شوہر نے دعائے کمیل میں مجھے اور آپ کو وارن کیا ہے، ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ہم کتنے کیئرنگ ہیں نا، اپنے لباس کا خیال، اپنے چہرے کا خیال، ذرا سے دانے نکل آئے اس کا خیال. نفس کے لیے کیئرنگ نہیں ہوں گے تو سیلف
ہم اپنے لیے ہی ظالم ہیں. ظلم تو نفسی، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا. جب جب جس گناہ کو چھوا ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا. اگر نفس پہ ظلم ہو جائے تو زہرا ہی کے وسیلے سے خدا سے توبہ کی جائے تو خدا انشاءاللہ عدل کے آئینے میں اپنے چاہنے والے کی اس توبہ کو قبول کروا کر اپنے سائے میں جگہ دیتی ہے. بس اسی کی مثال پیش کرتے ہوئے میں اپنے مصائب کرنے لگی ہوں. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے سفر پر، تو انہوں نے راستے میں ایک دکان دیکھی چھری بنانے والے کی، لوہار. تو انہوں نے کہا چلو میں بھی چھری خرید لوں کہ رستے میں کام آ جائے مجھے، اور کوئی پھل وغیرہ جو کاٹنے ہو. تو اب جب گئے تو کیا دیکھا، چھری بناتا ہے لوہے کو یعنی کہ پگھلاتا ہے، اور جب اس کو بھٹی میں ڈالتا ہے تو بغیر کسی وسیلے کے براہ راست لوہے کو گرم گرم اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا. شیخ عباس قمی بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا تمہیں بتانا پڑے گا یہ کیا معاملہ ہے. یعنی ایک عجیب سی بات ہے نا، فطرت سے ہٹ کے گرم گرم لوہا وہ براہ راست ہاتھوں سے، اور ہاتھ اس کا جلتا نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں معذرت. کہا تم جب تک راز اپنا بتاؤ گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گا. کہا اس وعدے پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے مرنے سے پہلے یہ راز کسی کو نہیں پتہ چلے. کہا وعدہ ہوا. شیخ عباس قمی نے وعدہ کیا. شیخ عباس قمی آپ جانتے ہیں کس قدر بہترین اپنے زمانے کے. تو کہنے لگا کہ ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا ہوا چھری جو بنا رہا تھا کہ خاتون آئی، دوپہر کا وقت تھا بالکل گرمی کا، اور اس نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اس وقت مجھے کچھ بہت پریشانی کا سامنا ہے، تھوڑی سی مدد کی مجھے ضرورت ہے. تو میں نے جیسے اس عورت کو دیکھا، جوان تھی، اچھی تھی، میں نے فوراً اس کی مدد کو گناہ کے ساتھ جو ہے مشروط کر دیا، یعنی شرط لگا دی. تو ایک مرتبہ وہ خاموش ہوئی اور چلی گئی وہاں سے. پھر آئی واپس کچھ دیر کے بعد. کہا میں ہر جگہ گئی لیکن مجھے کچھ نہیں ملا. میرے بچے نوبت یہ کہ اب بھوک سے جو ہے وہ مرنے والے ہیں. میں نے پھر اس کے لیے وہی گناہ کی شرط رکھ دی. جب شرط دوبارہ رکھی نا تو اس نے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے، اگر تو جانتا ہوتا تو مجھ سے کبھی بھی یہ تقاضا نہیں کرتا. تو میں نے بڑے روب سے، بڑے غرور سے پوچھا کہ کون ہے تو آخر؟ اس نے کہا کہ میں سید زادی ہوں اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں. اگر تو میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو میں تیری شکایت کروں. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فاطمہ زہرا کا نام سنا، ماننے والا تھا، چاہنے والا تھا. آپ دیکھیں ہزاروں شیعہ، ہزاروں محب ہیں، سب چاہنے والے ماننے، لیکن ظلم تو نفسی کی منزل پر کون اپنے آپ کو روک سکتا ہے، کتنا اپنے آپ کو عدل کے میزان پہ قائم کر سکتا ہے. بس ایک مرتبہ جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا کا نام سنا نا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں جسم میں ایسی کپ کپی تاری ہوئی، دل تڑپنے لگا. اور ایک مرتبہ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے اور اپنی دادی سے شکایت آپ مت کیجیے گا، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں. جتنا ممکن ہوا میں نے اس کی مدد کی، ہر لحاظ سے مدد کی. اور پھر واپس آ کر جب اپنے کام کے لیے بیٹھا تو کام میں دل نہیں لگتا. ایک بے چینی کسی کیفیت ہے کہ میں نے کیوں کہا بھی کیوں آخر. کہتے ہیں کہ ایسے میں جب بے چینی ہوئی میں نے دکان اپنی بند کی اور گھر چلا گیا. گھر جا کے میں سویا تو رات کو خواب میں دیکھا ایک معظمہ خاتون، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں فاطمہ بنت محمد. پڑھ دیجیے درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں. تم نے آج میرے نام کی جو حیا رکھ لی، آج جو تم نے میرے نام کا پاس رکھ لیا، اس کی جزا تمہیں زہرا یہ دیتی ہے کہ زہرا تمہیں دنیا و آخرت کی آگ سے دور کر دیتی ہے. کہا وہ دن اور آج کا دن میں جہاں بھی گرم اس جو بھٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور جب نکالتا ہوں تو میرا ہاتھ جلتا نہیں ہے. فاطمہ نام ہی جہنم کی آگ سے چھڑانے والی ہے. ہم سب کو امید ہے کہ بی بی ہمیں آگ سے چھڑا لیں گی، لیکن ہمیں درد اسی بات کا ہے جو آگ سے بچانے والی ہو اس کے در پہ آگ لے آئی گئی. جو آگ سے بچانے والی ہو اس کے در کو شعلوں سے جلا دیا گیا. اس کے
بچوں کو اس کے گھر سمیت جلانے کی دھمکی دے دی ہے۔ عزیزوں، ایام فاطمیہ منانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ کے یہ ایام فاطمیہ منا رہے ہیں، کیونکہ حق کو بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے اور حق کو مان لینا بھی بڑا مشکل ہے۔ عزیزوں، وہ دروازہ جلایا گیا جہاں پہ رسول اللہ روزانہ آ کے جو ہے سلام کیا کرتے تھے، وہ دروازہ جلایا گیا جہاں پہ فرشتے آیا کرتے تھے، وہ دروازے جلائے گئے جہاں پہ کوئی اگر فاطمہ کی مودت کو لے کر آ جائے تو فاطمہ اسے جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ صرف جلایا نہیں گیا بلکہ جلا کے فاطمہ کو در و دیوار کے بیچ میں پیس دیا گیا۔ دو جملے معصوم کے میں عرض کروں اور آگے بڑھوں۔ امام جعفر صادق سے جب کسی نے پوچھا نا آپ کی جدہ پر سب سے مشکل وقت کون سا تھا، تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب ان کے دروازے پر آگ لگائی گئی، در کو اس طرح دھکا دیا گیا کہ بیوی کو در و دیوار کے بیچ میں پیس دیا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور ایسے میں دروازے پہ ایک کیل تھا جو کہ ان کے چبھ گیا اور محسن کا سخت ہو گیا۔ عزیزوں، میرے 11ویں امام حسن عسکری سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ پہ مصیبت کا وقت کون سا تھا، ماتم کر کے رونا، آج امام حسن عسکری کا دن ہے، جمعرات کا دن، میں ان کی نظر کرتے ہوئے یہ جملہ پڑھ رہی ہوں۔ مولا آپ نے فرمایا تھا اگر دروازے پر لوگوں کے ہجوم کا شور نہ ہوتا تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی۔ پسلیاں ٹوٹ گئی بیوی کی، بیوی ابھی گری ہی ہوئی تھی کہ ایسے میں ملعون اندر داخل ہوا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں تلوار نیام کے اندر موجود تھی، تلوار نیام سمیت اس کی نوک اس نے ملعون نے میری بیوی کے ایسے چبائی کہ فاطمہ کی چیخیں یا زہرا، ارے فاطمہ کی چیخیں بلند ہوئی، بابا آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو، جس کے پہلو پہ زخم ہو، جس کے ہاتھوں پر کوڑوں کی وجہ سے ورم آ چکا ہو، کیا اس میں جس میں ہمت نہ ہو ارے دیوار کا سہارا لے کر نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہو، وہ چل کے دربار گئی۔ عزیزوں، علماء کہتے ہیں جب دربار گئی نا، بی بی زخمی تھی نا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے ذوف و نقاہت کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن جب دربار سے پلٹی ہے اب قدم اٹھ نہیں رہے تھے، فاطمہ کے پیر گھسٹ رہے تھے، ارے خاک پر خدے رہے تھے، دربار میں جھٹلا دیا گیا، فدق نہیں دیا گیا۔ چلتے چلتے ایک کو شرم آئی، اس نے تحریر دینی چاہی، دوسرے نے لے کے پھاڑی اور ایسے دھکا دیا کہ منہ کے بل۔ یا زہرا، یا علی، کہتے ہیں جب بی بی گھر پہنچی ہے نا تو حسرت سے علی کو دیکھا اور کہا جس کا آپ جیسا والی ہو، ارے اسے دربار میں جھٹلا دیا گیا۔ ابھی علی سے بات کر ہی رہی تھی سامنے زینب نظر آ گئی۔ خدا آپ سب بیٹیوں کو سلامت رکھے، آپ کی ماں کو سلامت رکھے، ہماری ماں جیسی چاہنے والیوں کو سب کو سلامت رکھے۔ کہتے ہیں زینب کو دیکھا نا، اس زخمی زہرا کا دل اور زخمی ہو گیا۔ ایک مرتبہ زینب کو قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ لگایا اور ایک مرتبہ کہا زینب، 5 سال کی زینب ہے، کہا زینب ارے میں صحابی کے دربار میں گئی، میرے سر کے بال سفید ایسے نہ
تم شرابی کے دربار میں جاؤ ارے ہاتھوں میں رسن بندی ہوگی، کوئی سہارا نہ ہوگا۔ بی بی آپ کو نظر کرتے ہوئے وہ وقت آیا، شام کا دربار، باب الساعة، اسیروں کا قافلہ، ملونوں کا ظلم، چلو دربار میں چلو۔ علامہ رشید ترابی کہتے ہیں، امام سجاد کہتے تھے ہمیں ایسے لے جا رہے تھے ایک رسی میں باندھ کر کہ جیسے ترک غلاموں کو لے جایا جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جب پہلا دروازہ آیا، جناب زینب سے متحمل نہیں ہو پایا، میرے لال کتنا ہجوم ہے، کتنے بھیڑ ہے۔ اماں ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے۔ بس ایک مرتبہ اپنے مولا حسین کا سر دیکھا، سید سجاد کی بات سنی، ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، پہلا دروازہ گزرا، رباب میں تمہارے ساتھ ہوں، دوسرا دروازہ گزرا، لیلا میں تمہارے ساتھ ہوں، تیسرا دروازہ گزرا، ارے فروا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دروازے گزرتے گئے، بیویوں کو تسلی دیتی گئی، ساتواں دروازہ آیا ساتواں دروازہ آیا کہ اب دربار میں داخل ہونا ہے۔ بی بی بیٹھ گئی، شمر تازیانہ لے کر آیا، سید سجاد خوبی اماں اور تازیانے سے نہیں جاتے۔ نہ شمر سے کچھ کہا، نہ سجاد سے کچھ کہا، نجف کی طرف رخ کیا، بابا علی 21 رمضان کو آپ نے وعدہ کیا تھا جب دربار میں جانا اپنے بابا کو مدد کے لیے بلا لینا، بابا اپنی بیٹی کی مشکل کشائی کرو۔ ابھی کہنا تھا شاید مدد آ گئی، یا علی کہہ کے زینب اٹھی، ارے زہرا کی بے بسی یاد کی ہوگی، اماں کا جانا یاد کیا ہوگا، دربار میں قدم رکھنا شروع کیا، مگر میں کہوں اے لینو آنکھوں کو بند کر لو، کھلے ہوئے سر کے ساتھ، ارے بھائی کے کٹے سر کے ساتھ، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ، زنجیروں میں جکڑی عمارت کے ساتھ، زہرا کی بیٹی، علی کی دختر، عباس کی بہن، عباس کی بہن، شرابی کا دربار، یا زہرا، یا زہرا۔ بی بی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا واسع المغفرة اغفر لي۔ پروردگار تجھے حضرت زہرا کے زخموں کا واسطہ ہمارے ناسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، ٹوٹی ہوئی پسلی حضرت زہرا کا واسطہ، جتنی یہاں بیویاں بیٹی مولا سب کو صحت و سلامتی حیات عطا فرما، ہماری فردوس باجی سمیت سب کو، سب ماؤں کو اپنے بچوں کے سروں پہ قائم و دائم رکھ، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی میری والدہ سمیت مولا سب کو جوار رحمت فاطمہ زہرا میں جگہ دے۔ پروردگار تجھے زہرا کے زخمی جسم اطہر کا واسطہ بی بی ہم سب کے دلوں کی اور گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بی بی آپ نے دین کی حاجت کو پورا کیا ہے، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائی۔ بی بی اس لمحے کا واسطہ جب زینب بن بھائیوں کے یزید کے دربار میں گئی،
سب بہنوں کے بھائیوں کو خدا صحت و سلامتی حیات دے، ہم سب کو ظلم کرنے سے اور اپنے نفس پر ظلم کرنے سے خدا محفوظ رکھے۔ پروردگار عدالت کا سب سے بڑا میزان فرزند زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ان آنسوؤں کا ثواب ہمارے محرومین کو پہنچے۔ پروردگار شہادت پانے والوں کو، ہمارے محرومین کو ان آنسوؤں کا ثواب پہنچے۔ پروردگار پالا چنار سمیت اور جہاں جہاں ظلم و جور برپا ہے اس کو کھو دے۔ پروردگار امام زمان کے ذکور لشکر ان کی دعاؤں میں ہم سب کو، ہمارے محرومین کو شامل فرما، اور ہماری اس محبت کو حضرت زہرا کی بارگاہ میں قبول فرما۔